اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہم دیکھتے ہیں کہ پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن ایک حدیث آتی ہے ترمذی میں ہے اور احادیث کی متعدد کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان بچ جائے تو روزہ مت رکھو. پھر آپ کا عمل اور یہ آپ کا فرمان دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا پورے شعبان کا روزہ رکھ سکتے ہیں جبکہ یہاں ممانعت والی حدیث آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ممانعت ہے مطلق طور پر سب کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے، خاص آدمی کے لیے. یہ ممانعت اس کے لیے ہے جو 15 سے پہلے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، نفلی روزہ. وہ اگر نفل روزہ 15 کے بعد رکھنا چاہے فلا تصوموا، تم روزہ مت رکھو. آج تک کہاں تھے؟ آج کیوں رکھ رہے ہو؟ ابھی طاقت چاہیے ہمیں، بدن میں رمضان آ رہا ہے، طاقت سمیٹنا ہے، بٹورنا ہے تاکہ رمضان میں قوت اور چاق چوبند ہو کر تندرستی کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے. اس لیے منع کیا گیا فلا تصوموا، روزہ مت رکھو 15 کے بعد. لیکن جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے کنٹینیو سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے پورے شعبان کا روزہ رکھنا چاہے، منع نہیں اس کے لیے، کیونکہ رسول نے عمل کر کے دکھایا. جو عمل رسول نے خود کیا اس پر عمل کرنا غلط نہیں ہو سکتا. تو آپ رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پورے شعبان کا روزہ رکھنا چاہیں، اکثر شعبان کا روزہ رکھنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ پورے شعبان کا رکھ سکتے ہیں، شعبان کا اکثر روزہ رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں. کسی کی عادت تھی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی، جیسے کہ ابھی مجھے ایک بھائی نے کہا میں ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں. آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی چیز ہے. کم از کم مہینے میں 3 روزہ اگر ایام 20 کا رکھ لیتے ہیں یہ بھی کفایت کر جائے گا. ایک بھی رکھنے کی حدیث آتی ہے، اگر کوئی چاہے مہینے میں ایک روزہ رکھنا چاہے ایک بھی رکھ سکتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں مہینے میں، آپ نے فرمایا 1 روزہ رکھو. وہ کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، آپ نے فرمایا 2 رکھو. 2 بھی رکھ سکتے ہیں. کسی میں 3 بھی آیا 3 بھی رکھ سکتے ہیں، کسی میں 4 بھی آیا 4 بھی رکھ سکتے ہیں. اپنی طاقت بھر ہے. کوئی ہر سوموار ہر جمعرات کا روزہ رکھنا چاہے یہ بھی رکھ سکتا ہے. کوئی چاہے تو صوم داؤدی رکھ سکتا ہے. صوم داؤدی کیا ہے؟ 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار. اگر اتنی طاقت ہو تو اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں. اتنی طاقت نہیں ہے تو جو حیثیت ہے کم از کم 3 ایک بھی رکھ سکتے ہیں، تو ایک بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو جو آدمی عادتاً روزہ رکھا کرتا تھا شعبان سے پہلے بھی، رجب میں، اس سے پہلے روزہ رکھنے کی جسے عادت ہے، اس کے لیے 15 شعبان کے بعد ممانعت نہیں ہے. وہ روزہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے. جو 15 شعبان سے پہلے والے روزے کو 15 شعبان کے بعد والے روزے سے ملانا چاہے اس کے لیے بھی منع نہیں ہے. جو آدمی قضا کا روزہ رکھنا چاہے، نذر کا روزہ رکھنا چاہے، کفارہ کا روزہ رکھنا چاہے اس کے لیے بھی منع نہیں ہے. جیسے کسی کے ذمہ قضا کا روزہ باقی ہے، یہ تو فریضہ ہے نا، اور فریضہ کی ادائیگی جلدی سے ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب انسان کو موت آ جائے. کسی کے ذمہ روزہ باقی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کسی عذر کی وجہ سے روزہ باقی تھا، 15 شعبان آ گیا ہے، اس سے پہلے تک نہیں رکھ سکا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی وہ رکھ سکتا ہے. کیونکہ قضا روزہ اس کے ذمہ قرض ہے، اس کو تو فوراً ادا کرنا چاہیے. تو قضا کا روزہ ہو یا نظر مانا ہو یا کفارہ کا روزہ ہو تو 15 شعبان کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے. 15 شعبان میں صرف وہ روزہ منع ہے جو رمضان کے استقبال میں رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے استقبال میں اس سے پہلے 1 یا 2 روزہ مت رکھو، یہ روزہ صرف منع. باقی پورے شعبان کا روزہ رکھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن اگر کوئی صرف 15 شعبان کے بعد نفل کے طور پر رکھنا چاہے تو اس کی ممانعت. لیکن جو عادتاً روزہ رکھتا آ رہا ہے یا کسی وجہ سے روزہ چھوٹا ہوا تھا وہ روزہ رکھنا چاہے، عادت کے مطابق رکھنا چاہے، تو یہ روزہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے. اس میں حرج کی بات نہیں.